سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی الأمی العربی القرشی الحاشمی الابتحی المکی المدنی التحامی الشاہد المشہود الولی المقرب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد برادران اسلام گزشتہ جمعۃ المبارک کو قرآنی آیات کی روشنی میں شان صدیق اکبر بیان کی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم کی 15 آیات ایسی ہیں جو اللہ پاک نے حضرت ابو بکر کی شان میں نازل فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور احادیث نبویہ کے ذخیرہ میں سے 181 احادیث ایسی ہیں کہ جن میں زبان رسالت شان صدیق بیان فرما رہی ہے. اور ان احادیث میں سے کتاب صحیح بخاری کتاب المناقب کے اندر جو حدیث ہے وہ اتنی امپارٹنٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخر میں اپنے اس غلام کی قربانیوں، ان کے اثار، ان کی وفاداری، ان کا دین کے ساتھ تعلق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے لیے جان، مال، وقت، صلاحیت کی قربانی، ان ساری چیزوں کا صلہ دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابا بکر وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أَخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ لَا يُبْقِيَنَّ بَابٌ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور نے ارشاد فرمایا، لوگو، جس شخص نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے، کسی مروت کا مظاہرہ کیا ہے، میرے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، میں نے اس کے احسان، اس کی نیکی، اس کی مروت کا جواب اور صلہ دے دیا ہے، سوائے ابو بکر صدیق کے. فرمایا ابو بکر نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں میرے مشن اور دین پر، اس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے چکاؤں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہم اس ذات کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا محسن کہہ رہے ہیں، جس کو حضور اپنا محسن کہہ رہے ہیں. سچ بتائیے، کیا وہ امت محمدی کا محسن نہیں ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی کہ حضور نے فرمایا کہ انا امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابا بکر،
کہ اپنی صحبت اور مال کے ذریعے میرے اوپر سب سے زیادہ جس نے احسان کیا ہے وہ ابو بکر ہیں. اور ساتھ فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. ولیکن اخوت الاسلام و مودتہ، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت اور مودت کا رشتہ ہے. اور ساتھ حضور نے فرمایا لا یبکین باب فی المسجد، مسجد نبوی کی طرف جتنے دروازے کھلتے ہیں گھروں کے وہ بند کر دیے جائیں الا بابا ابی بکر، لیکن ابو بکر کے گھر کا دروازہ پھر بھی مسجد کی طرف کھلا رہے. حضور اپنے غلام کو نواز رہے ہیں اور اپنی کرم نوازی کی انتہا فرما رہے ہیں. اور وہ آگے سے سن کر رو رہے، زاروں قطار رو رہے ہیں. ان کی زبان مبارک پر کوئی فخر، کوئی عجب، کوئی تعلی، کوئی ہماری طرح ریاکاری کا جملہ نہیں ہے کہ دیکھا پھر میں نے کیا قربانی دی ہے، دیکھا پھر میرے پیسوں سے کیا ہوا ہے. جو ہماری روٹین ہے، جو ہمارا رویہ ہے، وہ آگے سے رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو اللہ نے میرے اوپر احسان کیا، آپ نے میرے اوپر احسان کیا کہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھا دیا. سبحان اللہ. علامہ اقبال بھی اس حدیث کو اپنے فارسی کلام کا جامع پہنائے بغیر نہ رہ سکے. فرماتے ہیں امن الناس بر مولا ما، کلیم اول سینہ ما. ابو بکر کیا خراج پیش کروں تیری بارگاہ میں کہ تو وہ ذات ہے جس کو میرے آقا میرے مولا اپنا محسن کہہ رہے ہیں، اور تو اس امت کا کی جو کلیم ہے اس کا کلیم اول سینہ ما، فرمایا اس کا کلیم اول ابو بکر صدیق ہے. اور صدیق اکبر تیری شان اور مقام کیا ہے کہ زبان رسالت تیری جو ہے وہ تکریم کر رہی ہے، تجھے عزت افزائیاں عطا کر رہی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے اس مشن میں تعاون کیا، جان کا نذرانہ دیا، مال کا نذرانہ دیا، اولاد کا نذرانہ دیا. ایسے ایسے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں، ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ ایک صحابیہ میدان جنگ سے مسلمان واپس آ رہے ہیں تو وہ واپس آنے والوں سے جنگ کی صورتحال پوچھتی ہیں تو جواب دیا جاتا ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ خاموشی سے گزر جاتے ہیں تو وہ پریشان ہیں، دوسرے سے پوچھتی ہیں وہ گزر جاتے ہیں، تیسرے سے پوچھتی ہیں وہ گزر جاتے ہیں. وہ کہتی ہیں مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو کہ کیا ہوا، جنگ کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا کیا بتائیں، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تیرا دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تیرا تیسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، کیا بتائیں. اس وجہ سے سارے خاموش گزر رہے ہیں کہ میں یہ جگر پاش خبر تجھے نہ سناؤں، کوئی دوسرا سنائے. اس نے کہا چلو میرے بیٹے شہید ہو گئے، مجھے یہ تو بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں. تو انہوں نے کہا کل مصیبت بعدک جلل، اگر حضور خیر سے ہے، عافیت سے ہیں تو پھر اس کے علاوہ کوئی مصیبت مجھے پریشان نہیں کر سکتی. مصطفیٰ کی خیر سے ہی ساری کائنات کی خیر. ایسی قربانیاں بھی دیں، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب کی قربانیاں، سب کا اثار، سب کی وفاداری، ان میں اس کا میں نے بدلہ چکا دیا ہے، بدلہ چکا دیا ہے. حتیٰ کہ منافقین میں سے بھی کسی نے، منافق نے حضور کے ساتھ کوئی اس نے سلوک کیا تو حضور نے اس کا بھی جواب دیا. جس طرح عبداللہ بن ابی کو حضور نے چادر عطا کر دی. اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں. یہودی حضور کو کوئی پیش کرتا ہے، حضور اس کو بھی دعا دے دیتے ہیں. جب غیر مسلموں پر بھی حضور کرم کرتے ہیں، ان مسلمانوں میں سے ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، تو صدیق اکبر کی قربانیاں کتنی ہوں گی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اس کے احسانوں کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے چکاؤں گا. سبحان اللہ. اور پھر یہاں تک ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جس شخص نے آج مسکینی کی حالت میں صبح کی ہو. ہم میں سے ہر شخص
یہ چاہتا ہے کہ میری دھاک بیٹھے زمانے کے اوپر، میرا رعب و دبدبا ہو. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. یا اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندگی عطا کرنا، مسکینی کی حالت میں موت عطا کرنا، اور قیامت کے دن مسکینوں میں میرا حشر فرمانا. حضور ارشاد فرماتے ہیں کوئی ہے جس نے آج مسکینی کی حالت میں صبح کی ہو؟ حضرت ابو بکر اٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو. مریض کی عیادت، آج مریض کی عیادت بھی مادی تعلقات کے ساتھ وابستہ ہو گئی. ہم کسی کی عیادت اور بیمار پرسی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی مالی فائدہ ہوگا، کوئی دنیاوی فائدہ ہوگا. لیکن وہ کیسے لوگ تھے؟ حضور نے فرمایا کہ مومن پر مومن کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ وہ بیمار کی عیادت کرے. تو وہ فرمایا کہ کوئی ہے جس نے آج بیمار کی عیادت کی ہو؟ صدیق اکبر اٹھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آج مریض کی عیادت کی ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا ہو. اس میں بھی ہم دیکھ لیں کہ ہم کھانا جب کسی کو کھلائیں تو ہمارے پیش نظر کتنی کو اللہ کی رضا ہوتی ہے اور کتنا کو دنیاوی اغراض اور مقاصد ہوتے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر اٹھ کر عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے آج جو ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے. فرمایا ہے جس نے کسی کی نماز جنازہ پڑھی ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے آج کسی کی نماز جنازہ پڑھی ہے. یقیناً وہ دور دراز سے جو ہے وہ جہاں وہ مدینہ طیبہ کے مسجد نبوی کے قریب نہیں، باہر کی بستیوں میں بھی ایسا ہوتا. اور وہ کچھ لوگ حضور کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے کہ حضور اتنی دور سے تشریف لائیں. تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے آج ایک جنازہ پڑھا ہے. تو حضور نے فرمایا بتاؤ نا جس شخص کے اندر ایک دن میں اتنی حسرتیں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اور پھر ایک موقع پر یہاں تک ارشاد فرما دیا ہے کہ فرمایا قیامت کا جب دن آئے گا، قیامت کا جب دن آئے گا تو فرمایا کچھ لوگوں کو جو پکے نمازی ہیں، پکے نمازی ہیں، فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو پکے نمازی ہیں وہ جنت کے باب الصلاۃ سے، ڈور آف پریئر سے جنت میں داخل ہوں گے. انہیں بلایا جائے گا نمازیوں جن کی کوشش رہی کہ سفر ہو یا حضر، ہم اپنی نماز کو نہ چھوڑیں، نماز کی پابندی کریں، رہ جائے تو قضا کریں اور اللہ کے حضور گڑگڑائیں روئیں کہ میری یہ نماز رہ گئی. فرمایا نمازی کو باب الصلاۃ سے جنت میں لے جایا جائے گا. ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، اور جس شخص کے اندر باطل سے ٹکرانے کا جذبہ ہے، مجاہد ہے، اللہ کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے جو جد و جہد کرتا ہے، اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقۃ، فرمایا جس کے اندر چیریٹی کرنے کا جذبہ ہے، غریب کی مدد کرنے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اللہ کے نام پر مال لٹانے کا جذبہ ہے، قیامت کے دن کہا جائے گا اے صحیح، اے فیاض، آج جنت کا باب الصدقہ تیرا انتظار کر رہا ہے، تو اس دروازے سے گزر کر اللہ کی جنت میں جائے گا. جب حضور یہ ارشاد فرما رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَحَلْ أَحَدٌ، کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا، ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو باب الصلاۃ کہے کہ میرے اندر سے گزر کے جنت میں جا. بولو نا ذرا اونچا بولو. اور باب الجہاد کرے، پکارے کہ اے مومن میری طرف آ، میرے اندر سے گزر، یہ شرف مجھے ملے کہ میری تحریر کو عبور کر کے تو جنت میں جائے. اور باب الصدقہ اس کو اپنے طور پر پکارے، اے ایمان والے، اے صدقہ کرنے والے میری طرف آ، میری تحریر کو عبور کر کے جنت میں جا. تو کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو جنت کا ہر دروازہ بلائے گا اور پکارے گا کہ میرے اندر سے داخل ہو کر خدا کی جنت میں جا. تو حضور نے فرمایا قال نعم وارجو ان تکون منہم، فرمایا ہاں ابو بکر ایسے بھی ہوں گے اور مجھے اللہ سے امید ہے تم بھی ان میں سے ہے. اللہ اکبر.
سبحان اللہ. فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی ان میں ہوگا جس کو باب الصلاۃ بھی بلائے گا، باب الجہاد بھی بلائے گا، باب الصدقہ بھی بلائے گا، ہر دروازہ کہے گا کہ میری خوش نصیبی ہوگی کہ ابو بکر میرے اندر سے داخل ہو جنت میں. سبحان. اور یہاں ایسے مومن پھرتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر کا نام آئے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. انہوں نے کئی کڑے پہنے ہوئے، وہ حب اہل بیت کی آڑ میں بغض صدیق اکبر رکھتے ہیں، وہ حب علی کی آڑ میں بغض عمر فاروق رکھتے ہیں. وہ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس سے اہل بیت کی بڑی محبت کر رہے ہیں، ان سے بڑی محبت کر رہے ہیں. یاد رکھ لے، یہ جملہ ذہن میں بٹھا لے کہ ایک وہ ذات ہے جس کو رسول اللہ اپنے بستر پر لٹا رہے ہیں، اور وہ موت کا بستر تھا کہ دشمن تلواریں لے کر کھڑے ہیں کہ آج دیواریں پھلان کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. مولا علی کی شان پر قربان جائے، انہوں نے کہا میں اپنی جان نام میں محمد پر قربان کرتا ہوں. اور دوسری طرف 100 سرخ اونٹوں کا انعام مقرر ہے. جو حضور کے ساتھ سفر کرے گا اس کا سر بھی تن سے جدا ہوگا. وہ صدیق اکبر ہے. ظالموں کیوں تفریق کرتے ہو؟ علی نے بھی جان قربان کر دی نام و ناموس مصطفیٰ پر، ابو بکر نے بھی جان قربان کر دی نام و عزت و ناموس مصطفیٰ پر. نہ علی کا مقام کم ہے، نہ صدیق کی شان کم ہے. دونوں کو میرے نبی نے نوازا ہے، دونوں کی اپنی اپنی شان ہے، اپنا اپنا مقام ہے. تو ہم تو مولا علی کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. یہ اہل سنت کے سوا آپ کو یہ خوبصورتی، یہ جامعیت کسی عقیدے میں نظر نہیں آئے گی کہ جو اہل بیت سے بھی محبت کرے، کملی والے کے صحابہ کی بھی عزت کرے. پھر نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے، تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ سبقت لے جاتے نیکی میں. اگر کہا جائے نا کہ یہ کام، تو کہتے کہ میں اس سے زیادہ سبقت لے جاؤں، دوسرا کہتا میں سبقت. ہم تو دنیا داری کے کاموں میں سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نیکی کے کاموں میں سبقت. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ابو بکر ہمیشہ مجھ سے بازی لے جاتے ہیں، آج میں دیکھتا ہوں مجھ سے کس طرح بازی لے جاتے ہیں. وہ گھر کا آدھا سامان لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے. حضور نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا نصفہ، آدھا سامان گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا حضور کی بارگاہ میں لے آیا ہوں. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ پروانہ چراغ محمد ابو بکر آ جاتے رضی اللہ عنہ. حضور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا، سامان، کھانے پینے کا، بستر، جو مال و دولت تھا، جو کچھ بھی تھا، سب کچھ اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے آیا ہوں. اور رہا گھر والوں کا سوال، اب قید لہم اللہ و رسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا. علامہ اقبال کی روح دیکھ رہی تھی یہ منظر. اقبال کہتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. عشق و محبت کی بنیادوں میں جو وفا ہے وہ ابو بکر صدیق کی وفا ہے. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو مجھے بتاؤ، ہم اس ذات کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ہمارا ایمان بھی بڑھاتا ہے اور عقیدہ بھی مضبوط کرتا ہے. اور جس ذات کو رسول اللہ نے اپنے ساتھ اللہ نے توفیق دی، وہ حضور کے ساتھ آرام فرما ہے. اور جو آج گنبد حضرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی کا حجرہ تھا.
سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، اور رسول کی یہ شان ہوتی ہے کہ جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے وہی نبی کا قبر اور مزار ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا جو گنبد خضرا ہے۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ سے پوچھا، حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال۔ دن کون سا تھا؟ سوموار کا۔ کہا ساری زندگی کی ہر سانس حضور کی اطاعت اور اتباع میں گزاری ہے، دل کرتا ہے زندگی کا آخری سانس بھی اتباع رسول میں آئے۔ اور ساتھ وصیت کی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا جنازہ اٹھا کر، امام راضی نے لکھا ہے، حضور کے قبر انور پر جانا اور جا کر عرض کرنا کہ آپ کا غلام یار غار یار مزار بننا چاہتا ہے، اگر اجازت ملے تو دفن کر دینا، نہ اجازت ملے تو جنت البقیع میں لے جانا۔ اب تفصیل کا وقت نہیں، میں ختم کر چکا ہوں کہ امام راضی نے لکھا جب حضرت ابو بکر کا جنازہ لے کر گئے تو عرض کی کہ وصیت تھی کہ حضور سے اجازت مانگے، جا کر قبر پر عرض کریں کہ جو ہے وہ اجازت ہے کہ یہاں ساتھ دفن کر دیں، اگر اجازت نہیں تو لے جائیں۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا قبر انور سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب مشتاق الی الحبیب۔ کہا ایک دوست کو دوست کے پاس لے آؤ، ایک دوست دوسرے دوست کا انتظار کر رہا تھا، اور صدیق اکبر کو رسول اللہ کے پہلو میں دفن کر دیا۔ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں ہوں اس ذات پر جس نے اپنی جان اور مال اور عزت اور آبرو اور اپنے وقت اور صلاحیت سے اسلام کو عظیم جو ہے کے لیے قربانیاں پیش کی۔ اللہ پاک صدیق اکبر جیسا جذبہ عشق و حضوری ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله